آپ کے نزدیک قادیانی اور اسلامی عقائد میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو پورے کا پورا قادیانیت جو ہے یہ ایک نظریے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا اسلام جس طرح یہود و نصارہ، اس سے بڑھ کر قادیانیت ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں قادیانیوں کا بظاہر عقیدہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن قادیانی مرزا غلام قادیانی کے جب عقائد و نظریات اور اس کی تعلیمات پر ہم نظر کرتے ہیں تو مرزا غلام قادیانی خود خدا ہونے کا دعوے دار ہے، اور پھر مرزا غلام قادیانی سے خدا ہونے کا دعوے دار نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی اللہ کا بیٹا ہونے کا بھی دعوے دار ہے۔ تو باقی اسلام کے اندر بنیادی طور پر کلمہ ہے، تو کلمہ میں بھی مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس میں محمد سے مراد امنہ کے لال کو لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی جو تعلیمات ہیں، اس کی تحریرات ہیں، اس کے عقائد و نظریات ہیں، وہ اس بات پر ہیں کہ میں ہی محمد و رسول اللہ ہوں معاذ اللہ، اور مرزا کا دعویٰ ہے کہ من سارا وجود وجود محمدن، کہ میرا وجود گویا کہ محمد و رسول اللہ کا وجود ہے۔ اور اسی طرح کے بہت سارے قادیانی عقائد و نظریات ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف چلتے ہیں اور جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہ ہے۔ اچھا، بطور قادیانی آپ کو قرآن و سنت کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا تھا؟ قادیانی بظاہر تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن اصل میں قادیانیت کی جو اپنی شریعت کی کتاب وہ الگ ہے جس کا نام ہے تذکرہ۔ بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت سے جو 1400 سال قبل کی حدیث ہے نا، جب ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کذابون ثلاثون دجالون، کہ وہ جو جھوٹا 30 دعویٰ نبوت کریں گے ان کے دو آپ نے کردار بتلائے کہ کذابون دجالون، کہ وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے اور سب سے بڑے دجال فراڈی ہوں گے، 2 نمبر ہوں گے، دھوکہ باز ہوں گے۔ تو بین ہی مرزا غلام قادیانی کی زندگی اور پوری قادیانیت اسی کے گرد گھومتی ہے کہ ساری زندگی مرزا غلام قادیانی نے اپنے کذابیت سے کام لیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر دجالیت سے کام لیتے ہوئے بظاہر قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کیا، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام قادیانی اپنی شریعت کی کتاب الگ پیش کرتا رہا، اپنی جو اس کے اعمال تھے اس کو بطور سنت پیش کرتا رہا، اس کی جو باتیں تھیں اس کو قادیانی ملفوظات کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی ملفوظات کے نام سے انہوں نے شائع کی کہ مرزا قادیانی کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے لیے ملفوظات ہیں، یعنی کہ احادیث کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ قادیانیوں کا قرآن و سنت، جب میں قادیانی تھا تو قرآن و سنت کے مطابق ہم اس قرآن و سنت کو سرسری طور پر لیتے تھے، لیکن اصل میں جو کردار ہے یا اصل میں جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ مرزا غلام قادیانی کے اخلاق اور کردار کے اوپر تھا۔ اچھا، ویسے تو قادیانی کی لازمی بات ہے تمام عقائد گمراہ کن ہیں، لیکن وہ کون سے عقائد ہیں جن کو عام عوام نہیں سمجھتے اور ان کے لیے زیادہ گمراہ کن ہیں؟ عام عوام قادیانیوں کا جو دھوکہ ہے ان کی طریقہ تبلیغ ہے، طریقہ واردات ہے، اس کو عام مسلمان مطلب زیادہ ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس میں سے سب سے پہلا جو قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بظاہر مسلمانوں والا کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کے اندر جس طرح پہلے میں نے کہا کہ وہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں، لیکن بظاہر وہ مسلمانوں کو یہی کلمہ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمان معاشرہ میں جو وہ تبلیغ کرتے ہیں اس میں سے بنیادی تبلیغ وہ ہے جو قادیانیت کی اس کو خاموش تبلیغ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرہ میں رہ کر قادیانی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر دیں اور پھر مسلمانوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے مسلمان معاشرہ میں، مسلمان سوسائٹی میں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے وہ طرح طرح کے فلاحی کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں ان میں مسلمان مارکیٹس میں دکانداروں سے چند چیزیں وہ سستی بیچتے ہیں، اور تاکہ مسلمانوں کے اندر ان رہ کر مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر سکیں، جو کہ یہ سب سے قادیانیوں کا خطرناک حربہ ہے جو مسلمانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔